الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے اور پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنایا ہے۔ یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھے کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے ان کی زندگی بھی دیکھے، اور جس کے پاس اسلام ہے اور صحیح اسلام پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی زندگی بھی دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اسلام تکلیفیں برداشت کر کے، صعوبتیں برداشت کر کے اور مصیبتیں اٹھا کے، پریشانیاں دیکھ کے اسلام قبول کیا، ان کی کیا کیفیت تھی اور ان کی کیا حالت تھی، اور آج ہم جیسوں کی کیا حالت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ پہ جمع ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دم اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں اور ان کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا ما اجلسکم، صرف یہ ایک حدیث اور واقعہ میں سنا کے میں اپنے علماء کرام کو اور اپنے مہمانوں کو ٹائم دوں گا، اس لیے یہ مختصر اور چھوٹا سا واقعہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا نحن نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ اللہ کے نبی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس نعمت پر، اس نعمت کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسلام کو ہمارے دلوں میں ڈال کر۔ جب ہم مسلمان نہیں تھے اس وقت کو جب یاد کرتے ہیں، اور آج ہم مسلمان ہیں اس لیے اسلام کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے قسم دے کے یہی بات دوبارہ کہہ سکتے ہو؟ یعنی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کی قسم ہم واقعی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ غلط بیانی کریں گے، یہ تو ہمارا ایمان ہی گوارا نہیں کرتا۔ ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم قسم سے پہلے ہم کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کریں؟ واقعی ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ
میں نے تمہیں جھوٹا سمجھتے ہوئے یہ قسم اٹھانے کا کام، قسم اٹھانے والا معاملہ تمہارے سامنے نہیں رکھا۔ بات دراصل یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، جب تم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، قرآن پڑھنے کے لیے اور احادیث رسول کو سننے اور سنانے کے لیے، دین کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، کسی بھی حوالے سے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، تو اللہ رب العالمین آسمانوں پر بیٹھ کے تمہارے اوپر فخر کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ ایسی محفلوں پر، ایسی مجلسوں پر اور ایسے پروگراموں پر جہاں صحیح کتاب و سنت کو بیان کیا جائے اور سنا جائے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ میرے بندے جن کو اللہ رب العالمین، جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو ایمان اور اسلام کی یہ اہمیت اور یہ افادیت ان کے سامنے تھی، اس لیے اسلام کو یاد کر کے اور دور جاہلیت کو بھی یاد کر کے پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا آخری وقت ہے تو وہ رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ نے بڑی پیاری زندگی گزاری ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو کیا یاد آ گیا ہے؟ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں۔ پہلا وہ دور جب میں مسلمان نہیں تھا، اگر اس حالت میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ دوسرا وہ دور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کا کلمہ پڑھا اور میں نے زندگی گزاری، کاش اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں سیدھا جنت میں جاتا۔ اور آج تیسرا دور ہے، آج پھر دور جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں میرا معاملہ کیسا ہوتا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے میں روتا ہوں۔ یہ ہیں وہ صحابہ، یہ ہیں وہ نیک لوگ جو ایمان کو اور اسلام کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام محفوظ ہونا چاہیے، ایسے کام اور ایسے معاملات نہ کریں جن کے ذریعے ہمارا اسلام اور ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ایسے کام جو ایمان کے منافی ہوں اور اسلام کے منافی ہوں، ان کاموں سے ہم بچیں، کفر سے ہم بچیں، شرک سے ہم بچیں، بدعات سے ہم بچیں، رسوم و رواج سے ہم بچیں اور گناہوں سے بچیں۔ یہ گناہ آہستہ آہستہ اسلام پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسلام کو کمزور کر دیتے ہیں اور یہ پھر بندہ جو ہے وہ بدعمل بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کے دل میں اسلام کی وہ جو محبت جو صحابہ کرام کے دلوں میں محبت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اس طرح زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام جیسی دولت کا جو ہے اپنے دلوں میں محبت پیدا کر کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔